نہایت ہی بیوقوف لڑکی ہو تم۔ ارے بھائی منگیتر کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ کس مزاج کا ہے، کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ تم عجیب لڑکی ہو۔ میں نے اپنی بیوقوف دوست ارم سے یہ بات کہی جب اس نے مجھے اپنی منگنی کی خبر سنائی اور اپنے خاندان کی ایک عجیب بات بتائی۔ کہنے لگے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا اور فون پہ بات کرنا مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ وہ کافی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے کہا لیکن مجھے ہی جاننے کا بہت شوق ہے، کیا آخر میری پیاری سی دوست کی جس سے منگنی ہوئی ہے وہ ہے کیسا، کون ہے، کیا ہے؟ مجھے تو تم پر حیرت ہے، بنا دیکھے بنا اس کے بارے میں جانے تم نے اس کا رشتہ منظور بھی کر لیا۔ وہ کہنے لگے ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا تمہارا منگیتر ان پڑھ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ کیا ہو گیا، پڑھے لکھے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھا لکھا ہے اور اس نے بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ شادی سے پہلے تمہیں دیکھے گا۔ وہ کہنے لگی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں کہہ تو رہی ہوں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، رشتے بڑے طے کرتے ہیں۔ میں نے کہا توبہ توبہ، شکر ہے کہ میں تمہارے جیسے خاندان میں پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے تو رومان کو خود دیکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک دو ملاقاتیں بھی کی تھیں، ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھایا تھا، ایک دوسرے کو اپنی اپنی پسند ناپسند بھی بتائی تھی، پھر یہ دیکھا تھا کہ ہم ایک ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں، پھر جا کے ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تمہارے گھر کا ماحول تو بہت زیادہ کنزرویٹو لگ رہا ہے۔ ایسا تو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لڑکا لڑکی شادی کی رات ہی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ ارم کہنے لگی ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تم نمبر تو دو، میں دیکھوں مصروف کتنے شریف ہیں۔ ارم کہنے لگی تم کرو گی کیا؟ میں نے کہا بات کروں گی، دوستی کروں گی، اگر اس نے مجھ سے دوستی کر لی تو پتہ چل جائے گا کہ وہ بس نام کا ہی شریف ہے، ویسے نہیں۔ وہ ڈر گئی، کہنے لگی مجھے ایسا کوئی بھی امتحان نہیں لینا، جیسے بھی ہے ٹھیک ہے، میرے ماں باپ نے کچھ سوچ کر ہی میرے لیے فیصلہ کیا ہوگا۔ میں کہنے لگی کہ تم تو بے وقوف ہو، میں اسے تم بن کے بات کروں گی، پھر اس کے خیالات تمہیں بتاؤں گی اور تمہارے خیالات اسے، تاکہ کل کو تم دونوں کے لیے زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے ایسے کاموں سے، پھر اگر انہیں یہ بات بری لگ گئی کہ میں نے فون کیوں کیا ہے تو مسئلہ تو میرے لیے ہو جائے گا۔ میں نے کہا مجھ پر چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں کہہ دوں گی کہ میں ارم کی دوست ہوں اور میں نے مذاق میں فون کیا تھا۔ جب سے مجھے پتہ چلا کہ ارم کی منگنی ہو گئی ہے تو میں بہت خوش تھی۔ ہم دونوں ہی بی اے کے آخری سال میں تھے۔ ارم کا ماحول ہمارے گھر سے یکسر مختلف تھا، ہم کچھ ماڈرن قسم کے تھے اور وہ کچھ مذہبی قسم کی تھی۔ کالج آتے جاتے ہے برقع نقاب پہنتی تھی، لیکن پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی اور ذہین تھی۔ دیکھ رہے ہیں میں خوبصورت بھی تھی لیکن مجھ سے ذرا کم، شاید میں نے لیئرز میں بال کٹوائے ہوئے تھے، اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی بہت تھی، اس لیے اس سے تو زیادہ ہی پیاری لگتی تھی۔ وہ بالکل سادگی میں اسکارف پہنے رکھتی تھی۔ بہرحال میری اس سے دوستی ہو گئی اور یہ دوستی وقت کے ساتھ ساتھ گہری بھی ہوتی چلی گئی۔ میں کافی بار اعتماد قسم کی لڑکی تھی، لڑکوں سے بات کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ارحم کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ بنا لڑکے کو دیکھے اس نے ہاں کیسے کر دی۔ چلو لڑکے تو چھوڑو، ہمارے معاشرے میں آج بھی شاید ایسے نایاب لڑکیاں موجود ہوں گی جو ماں باپ کے کہنے پر لڑکے کو بنا دیکھے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہوں گی، لیکن کسی لڑکی کو بنا دیکھے شادی کے لیے رسم راضی ہو جانا، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں مان ہی نہیں سکتی تھی، بس میں جاننا چاہتی تھی کہ آیا واقعی اس لڑکی کو اس بات میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے، اس کی پسند ہے یا نہیں ہے۔ ارم نے مجھے ڈرتے ڈرتے نمبر دیا تھا، وہ بھی نمبر اس نے اپنے بھائی کے موبائل سے لیا تھا، ورنہ اس کے پاس تو نمبر تک نہیں تھا۔ بڑی عجیب فیملی تھی۔ بہرحال میں نے اسی رات اس کے منگیتر کو کال کی۔ اس کی منگیتر کا نام حسن تھا۔ میری تیسری بیل پر اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا ہیلو، کیا آپ حسن بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں حسن بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ کہنے لگا جی نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ میں نے کہا میں ارم بات کر رہی ہوں۔ میرے منہ سے ارم کا نام سن کر بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے کہا ہیلو کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ کہنے لگا میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کس ارم کی بات کر رہی ہیں۔ شاید اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی منگیتر اسے فون کر سکتی ہے۔ میں نے کہا آپ کتنی ارم کو جانتے ہیں؟
کہنے لگا جس ارم کو میں جانتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے فون کر سکتی ہے۔ میں نے کہا تو کیا میں نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ آپ کو میرا فون کرنا بہت برا لگا ہے تو آئی ایم سوری، لیکن بس میں جاننا چاہتی تھی کہ جس سے میری شادی ہونے والی ہے اس کا مزاج کیسا ہے۔ میرے خیال سے ہمارا دین ہمیں اتنی اجازت دیتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں شامل ہونے والا ہے ہم نے اسے دیکھا ہو یا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوں، لیکن میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ کیا جاننا چاہتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا، اس دور میں بھی آپ نے بنا مجھے دیکھے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ بس مجھے کچھ ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ میں خود کنفرم کر لوں کہ آپ اس رشتے میں رضامندی شامل ہے یا یہ آپ کے بڑوں کا فیصلہ ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھا تو آپ نے بھی مجھے نہیں ہے، ایسا ڈاؤٹ مجھے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا یہی تو کہہ رہی ہوں، شادی ہم دونوں کی ہونی ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں۔ کیا آپ کو ذرا بھی تجسس نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی شادی کس سے ہونے والی ہے؟ وہ لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے؟ کہنے لگا میری والدہ کہہ رہی تھیں کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کی والدہ نے کہا اور آپ نے مان لیا؟ کہنے لگا ہمارے ہاں تو ماں اور بہنیں جاتی ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، اور میری ماں بہنوں نے آپ کی بہت تعریف کی تھی۔ اگر آپ کو اپنے حسن پر شک ہے تو آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ باتوں سے مجھے وہ شخص کافی دلچسپ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا انسان کو اپنا آپ ویسے بھی بہت پیارا اور خوبصورت لگتا ہے، لیکن سامنے والے کو ہم کیسے لگتے ہیں یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں جب اس نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کل جب آپ ہماری شادی ہو جائے، آپ میرا گھونگھٹ اٹھائیں تو آپ کو میں بالکل بھی پسند نہ ہوں، پھر آپ کیا کریں گے؟ میری بات پر وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کی ماں بہنوں کو میں بہت اچھی لگی ہوں، لیکن آپ کو کل کو اچھی نہ لگوں، پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ مجھے اچھی نہ لگی تو کیا میں آپ کو چھوڑ دوں گا؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے اگر چھوڑیں گے نہیں تب بھی پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے، اس لیے ہر لڑکی کو ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ سوال تو میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں کہ کل کو اگر میں آپ کو اچھا نہ لگا تو آپ کیا کریں گی؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کال کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ آپ کا نمبر ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ظاہر ہے میرا نمبر ہے۔ کہنے لگا میں اپنی تصویر آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، آپ اپنی تصویر مجھے بھیج دیں، یہ مسئلہ تو ابھی 2 منٹ میں حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں کیسے اعتبار کر لوں کہ جو تصویر آپ مجھے بھیجیں گے وہ آپ کی ہی ہوگی؟ ہو سکتا ہے آپ ایڈٹ کر کے بھیجیں۔ مجھے اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں نے کہا لڑکے ایسا ہی کرتے ہیں، ناک پتلی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ گریسفل بنا کر لڑکیوں کو اپنی تصویریں بھیجتے ہیں، لیکن جب شادی کے بعد دیکھو تو وہ بالکل بھی ویسے نہیں ہوتے جیسے ان کی تصویریں ہوتی ہیں۔ وہ مجھے بھی کہنے لگا ایسا تو لڑکیاں بھی کرتی ہیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ہماری باتوں کا سلسلہ تو جیسے ہی شروع ہو گیا تھا ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ پھر رومان کا فون آنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا تمہارا فون اتنا انگیج کیوں تھا؟ میں نے کہا اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا وقت مجھے دیا کرو، اپنے دوستوں کا نہیں۔ میں رومان کے ساتھ ہر قسم کی باتیں کرتی تھی، ہمارے بیچ کوئی بھی پردہ نہیں تھا، اکثر ہم ویڈیو کال پر بھی بات کرتے، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے کیونکہ میری شادی تو اسی سے ہونی ہے۔ اگلے روز جب میں کالج گئی تو میں نے ارم کو اپنی اور حسن کے مابین ہونے والی ساری گفتگو بتائی۔ وہ حیران ہونے لگی، کہنے لگی تم نے اتنی ساری باتیں کیسے کر لی؟ میں نے کہا منہ سے۔ وہ کہنے لگی میں تو کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ پھر کہنے لگی اگر اس نے تصویر مانگی تو کیا کرو گی؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تصویر تو میں اسے دوں گی ہی نہیں۔ بہرحال میرے لیے یہ شغل سا بن گیا تھا۔ میں روز حسن سے باتیں کرتی، وہ بھی مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ 1 مہینے بعد ارم کی شادی تھی، لیکن میری شادی کے وہ بھی 6 مہینے باقی تھے۔ اس 1 مہینے میں نے حسن سے کئی بار باتیں کی۔ وہ بار بار مجھ سے تصویر کا کہتا، لیکن میں ٹال جاتی کہ جب رشتہ طے ہونے سے پہلے میری تصویر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو اب کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے صبر سے کام لو۔ ایک بار کہنے لگا تمہاری آواز بڑی پیاری ہے۔ میں نے کہا میں بھی بہت پیاری ہوں۔ کہنے لگا پہلے تو یہ خواہش نہیں تھی، لیکن جب سے تم سے بات کرنی شروع کی ہے تمہیں دیکھنے کے لیے دل بےتاب سا ہونے لگا ہے۔ جب میں یہ باتیں ارم کو بتاتی تو وہ شرم سے سرخ ہونے لگتی اور میں اس کی شرم دیکھ کر ہنسنے لگتی۔
وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اب تو حسن میرے نمبر پر فون بھی کر لیتا تھا۔ ارم کی شادی پر اس کی ساری شاپنگ میں اس کے ساتھ گئی تھی اور وہ زبردستی مجھے لے کر بھی جاتی تھی۔ کہتی تھی کہ تمہیں شاپنگ کا زیادہ تجربہ ہے۔ ایک بار ہم بازار میں گئے تو حسن کی کال آ گئی۔ ارم اس وقت اپنے کپڑے پسند کر رہی تھی۔ میں باہر کھڑی تھی۔ کہنے لگا کہاں ہو، پیچھے اتنا شور کیوں ہو؟ میں نے کہا شادی کی شاپنگ کر رہی ہوں یار۔ میں نے کہا اور کہاں ہونا ہے؟ وہ کہنے لگا شاپنگ پر تو میں بھی آیا ہوں، بتاؤ تمہارے لیے ولیمے کا جوڑا کیسا لوں؟ میں نے کہا جو تمہیں پسند ہے لے لو، میں پہن لوں گی۔ اچھا میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، میں گولڈ کی شاپ پر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے ارم نے کہا تھا کہ سامنے گولڈ کی شاپ پر یہ پرچی لے جاؤ اور وہاں ایک رنگ ہوگی وہ لے کر آؤ۔ میں فوراً سے روڈ کراس کر کے اس شاپ پر گئی، سامنے بیٹھے دکاندار کو پرچی دکھائی۔ اس نے مجھے رنگ دے دی۔ کہنے لگا آپ ارم ہے نا؟ میں نے کہا ہاں ہاں میں ارم ہوں۔ اس نوجوان نے مجھے رنگ دی اور پیسے مانگنے لگا۔ پیسے ارم مجھے دے چکی تھی۔ میں نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر اسے دیے۔ اسی وقت میرا فون بجا تھا، حسن کا نمبر تھا۔ میں نے پیسے دیے، انگوٹھی پرس میں ڈالی اور اس کا فون اٹینڈ کیا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، شاپنگ تو کرنے دو۔ کہنے لگا اس وقت تم کہاں ہو؟ میں نے کہا جیولری شاپ پر اپنی رنگ لے رہی تھی۔ کہنے لگا بس ٹھیک ہے، یہیں پوچھنا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں پاگل ہے۔ میں واپس ارم کے پاس آ گئی۔ تب تک وہ کافی حد تک اپنی شاپنگ کر چکی تھی۔ جب میں رات کو گھر آئی تو کافی تھک گئی تھی۔ رومان کا فون آنے لگا۔ کہنے لگا کہاں بزی ہو آج کل؟ میں نے کہا اپنی دوست کی شاپنگ کروا رہی ہوں۔ کہنے لگا یہ تمہاری دوست کے بڑے ہیں مزے ہیں، شاپنگ بھی تم سے کروا رہی ہے۔ میں نے کہا اس نے میری چوائس پسند ہے نا اس لیے۔ تم سناؤ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں یار، بور ہو رہا تھا، سوچا تم سے بات کر لوں۔ میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ارم کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس کی بارات پر میں نے مہرون کلر کی میکسی پہنی تھی اور پھولوں کی پلیٹ پکڑ کر بارات کا استقبال کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ کچھ دیر بعد بارات بھی آ گئی۔ حسن ایک معمولی سی شکل و صورت کا نوجوان تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ افسوس سا ہوا تھا، کیونکہ ارم اچھی خاصی پیاری تھی، لیکن بہرحال مجھے کیا فرق پڑتا تھا، میرا منگیتر تو لاکھوں میں ایک تھا۔ میں خود بھی بہت خوبصورت تھی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزرنے لگا میں نے پھول اس کے اوپر پھینکنے شروع کیے۔ اچانک سے اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں مسکرانے لگی، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ جیسے غائب ہوئی تھی۔ وہ آگے جانے کے بجائے بالکل میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا تم یہاں؟ اس کی آواز سن کے میں کچھ گھبرائی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ میں نے تو اسے اپنی تصویر کبھی بھیجی ہی نہیں تھی، نہ ہی میری اس سے کبھی ملاقات ہوئی تھی۔ میں تو پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا تم ارم نہیں ہو؟ میرے ساتھ میری ایک اور دوست کھڑی تھی۔ کہنے لگی نہیں یہ ارم نہیں ہے، یہ ماہم ہے، ارم کی دوست۔ کہنے لگا نہ تو میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں نہ میرے کان۔ اس کے گھر والے حسن سے کہنے لگے اندر چلو، تم یہاں کیا کھڑے ہو کے اپنی سالیوں سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا امی یہ لڑکی ارم ہے۔ یہ سن کر اس کی والدہ حیران ہو گئی۔ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو، یہ ارم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہی ارم ہے، میں اس سے پچھلے 1 مہینے سے بات کر رہا ہوں، میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے نہ ہی میری آنکھیں۔ یہ میرے سامنے جیولری کی شاپ پر آئی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے کال کی تھی اور اسی نے فون اٹھایا تھا۔ ارم کے نام کی رنگ بھی اسی نے جیولر سے لی تھی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ اس کا مطلب وہ اس وقت جیولر کی دکان پر تھا۔ ارم نے والدین پریشان ہو گئے۔ اس لڑکے نے تو ایسا ہنگامہ سا کھڑا کر دیا تھا، کہنے لگا میرے ساتھ دھوکہ بازی کی گئی ہے۔ 1 مہینے سے یہ لڑکی مجھ سے فون پر بات کر رہی ہے، میں اس کے خواب سجائے بیٹھا ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی اور سے شادی کر لو۔ کیسے کر لوں؟ میں بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ ارم کی والد مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ کہنے لگے بیٹا تم نے اس سے کوئی بات کی تھی؟ میں صاف مکر گئی۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی اس کو، میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرے ہاتھ میں میرا موبائل پکڑا تھا۔ جب اس نے میرے ہاتھ سے میرا موبائل جھپٹا، میرا موبائل بھی ان لاک تھا۔ اس نے فوراً ہسٹری کھول کر اپنا نمبر سب کو دکھا دیا کہ 1 مہینے سے یہ لڑکی ارم بن کر مجھ سے بات کر رہی ہے۔ میں نے کہا میں نے مذاق کیا تھا، ارم سے آپ کا نمبر لیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ کا مزاج کیسا ہے تاکہ ارم کو بتا سکوں۔ اس کے گھر والے حیرت سے دیکھ رہے تھے، ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے مذاق تھا یا میرے جذبات تمہارے لیے مذاق تھے؟ ایک مذاق تم نے میرے ساتھ کیا، اب اسی مذاق کا جواب میں تمہیں دوں گا۔
وہ کہنے لگا میں نکاح کروں گا تو اسی لڑکی سے، کیونکہ مجھ سے فون پر بات یہ کرتی رہی، میری آنکھوں میں خواب اس نے اپنے سجائے، اس لیے شادی بھی اسی سے کروں گا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ اس قسم کا مذاق کرنے کی؟ میں نے فوراً سے اپنی فیملی کو کال کر دی، میرے والدین بھی وہاں آ گئے، سب پریشان تھے۔ سب بڑوں نے کہا کہ دیکھیں غلطی آپ کی بیٹی نے کی ہے، اس نے کیوں کسی اجنبی کے ساتھ ارم بن کر بات کی اور جھوٹا نام استعمال کیا؟ ہماری بیٹی کی تو زندگی آپ نے برباد کر دی، اس سے کون شادی کرے گا؟ میں رونے لگی، اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میری غلطی کی سزا وہ ارم کو نہ دے۔ وہ کہنے لگا میں کسی قیمت پر تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، بات تم نے کی تھی، نکاح تمہیں کرنا پڑے گا۔ دوسروں کے جذبات کیا تمہارے لیے مذاق تھے؟ میری والدہ بھی مجھے غصے سے دیکھنے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی تھی، یہ سب کچھ ارم کے والد پریشان سے ہو گئے تھے، عزت بے عزتی کا معاملہ ہو گیا تھا، بہت بڑا تماشا سا لگ گیا تھا۔ وہ شخص تھا کہ ضد پکڑے بیٹھا تھا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے کرے گا۔ سب لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ تم نے ایسا مذاق کیا تو کیوں کیا، کیا سوچ کر کیا تھا؟ کہنے لگا کل تک میں نے ارم کو نہیں دیکھا تھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن 1 مہینے سے یہ لڑکی ارم بن کے مجھ سے باتیں کرتی رہی ہے۔ میں تو اب اس کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کروں گا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں کہ دل میں کسی اور کو رکھوں اور سامنے کسی اور کو۔ اس لیے میں نے کہا نکاح تو اس کو کرنا پڑے گا۔ ارم کے والدین بھی بہت پریشان تھے۔ تبھی وہاں محفل میں ارم کا ایک کزن بیٹھا، کہنے لگا ارم سے نکاح میں کر لوں گا، لیکن اس لڑکی کو بھی اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، تاکہ اس لیے اس کا نکاح حسن سے ہونا چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ مذاق کا خمیازہ کیسے بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے لاکھ انکار پر بھی میرا نکاح حسن سے کر دیا گیا اور ارم کا نکاح اس کے کسی کزن سے ہو گیا۔ میں محبت ارمان سے کرتی تھی، لیکن میرا مذاق مجھے اس دوراہے پر بھی لا کے کھڑا کر سکتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی اسی میکسی میں رخصت ہو گئی، حسن کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی، جس کے ماحول کی نہ میں عادی تھی نہ میں وہ اپنا سکتی تھی۔ میں روئی جا رہی تھی، لیکن اس کے کمرے میں مجھے بٹھا دیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگا رو کیوں رہی ہو؟ بہت شوق تھا تمہیں میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا، کیا دوسرا انسان انسان نہیں ہوتا؟ دوسرا انسان اور اس کے جذبات تمہارے لیے تماشا تھے، مذاق تھے؟ میں نے کہا کہ میں کسی اور کی منگیتر ہوں۔ وہ کہنے لگا میں بھی کسی کا منگیتر تھا، تمہیں شرم نہیں آئی کسی اور کے منگیتر سے باتیں کرتی رہیں؟ جب تمہیں اس وقت شرم نہیں آئی تو دوسروں کے شوہر کو شوہر بناتے ہوئے بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ اس نے اسی رات مجھ سے اپنا حق بھی وصول کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر کیا تھا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ پردہ کیا کرو، ہمارے گھر کی خواتین پردہ کرتی ہیں، اگر نہیں کرو گی تو مجھے تم پر سختی کرنی پڑے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس مصیبت میں بھی پھنس سکتی تھی۔ میرا ذرا سا مذاق، ذرا سی بات مجھے لا کر یہاں پٹک سکتی تھی۔ میں جو کل تک یہ دعوے کرتی تھی کہ لڑکا لڑکی کو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھے لگے بھی ہیں کہ نہیں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، فون پہ بات کرنی چاہیے، میل ملاقاتیں کرنی چاہیے، آج اس کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی، جو مجھے ذرا بھی پسند نہیں تھا، جسے میں نے پہلی بار دیکھا اور اس کے نکاح میں آ گئی۔ میں روئی جا رہی تھی، لیکن اس شخص پہ کوئی اثر نہیں تھا، بڑی سختی سے مجھ سے بات کرتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے پردہ کرنا پڑا۔ اس لڑکی کی والدہ، اس کی بھابھی، اس کی بہنیں کوئی بھی میری عزت نہیں کرتی، سچ پوچھیں تو وہ بھی میری عزت نہیں کرتا، کہتا ہے پتہ نہیں اپنی منگیتر سے تم کیا کیا باتیں کرتی ہوگی، جب کسی غیر کے منگیتر سے کر سکتی ہو تو اپنے منگیتر سے تو پتہ نہیں کس حد تک آگے جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے میرا موبائل کا چھین لیا تھا، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، مجھے میکے نہیں جانے دیتا تھا، کہتا تھا وہاں پر تم اس لڑکی سے ملو گی جس سے تمہاری منگنی ہوئی تھی، اسے اپنے مراسم بڑھاؤ گی۔ اس گھر کے ماحول میں روز جیتی ہوں، روز مرتی ہوں۔ شک کا بیج حسن کے دل و دماغ میں پروان چڑھ چکا ہے، حالانکہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، پردہ شروع کر دیا۔ وہ مجھے دروازے کے پاس بھی کھڑے نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی شک بھری نظریں میری زندگی کو جیرن بنا کے رکھ دیتی تھی۔ میں اس وقت کو روتی ہوں جب میں نے یہ مذاق شروع کیا تھا، کیونکہ اگر میں رومان کے ساتھ ہوتی تو بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کا کیا ہوا مذاق اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، جیسے کہ میرے لیے وبال بن گیا۔